19واں پارہ سورہ النمل آیت شریفہ 31 اور اس کے بعد آیت شریفہ 31 کے حوالے سے کل کے سبق میں کچھ بات ہو چکی. توفیق الہی سے اسی آیت کریمہ کا پہلے بامحاورہ ترجمہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی کے متعلق رب کریم کی نوازش سے کچھ بات کرنے کی حقیر سی کوشش کی جائے. یہ کہ تم مجھ پر سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر یا مسلمان ہو کر آ جاؤ. مسلمین کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک معنی شاہانہ شان و شوکت سے مطابقت رکھتا ہے اور دوسرا معنی کی مناسبت پیغمبرانہ حیثیت سے، اور دونوں ہی معنی اللہ بہتر جانے بجا اور درست ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام ان کی دونوں حیثیتیں تھیں اور نمایاں حیثیتیں تھیں. پیغمبر بھی عظیم الشان، بادشاہ بھی بہت بڑی سلطنت و قوت والے، اور دونوں معنی بجا ہے. اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک اور بات، اور میرے گمان کے مطابق بہت ہی زیادہ ضروری بات، اور میری کم سمجھ کے مطابق اس کے بارے میں بہت زیادہ حقیقت سے دور کی بات عام طور پر پڑھے لکھے لوگوں میں اور بظاہر دیندار لوگوں میں بھی بڑی حد تک موجود ہے. اور اللہ کرے کہ میں بھی بھٹکا ہوا کوئی بھٹکی ہوئی بات نہ کہہ پاؤں، ٹھیک بات توفیق الہی سے آپ تک پہنچا پاؤں کہ اس کا کہنا میرے اور آپ کے لیے عقیدہ کی درستگی، رب کریم کی رضا اور دنیا و آخرت کی خیر کے پانے کا اللہ کریم سبب بنائے. التماس ہے میرے ساتھ بہت توجہ فرمائیے کہ میرے محدود فہم کے مطابق اس بارے میں گفتگو کم ہوتی ہے، یا ہوتی ہے تو عام طور پر حقیقت کے مطابق نہیں ہوتی. بات کا آغاز اس طرح کرتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو یہ کیوں حکم دیا؟ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر یا فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ. کیوں؟ یہ بات کیوں کہی؟ عام طور پر ہمیں سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام طاقت کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اور اس پر فخر کیا جاتا ہے. کیا حقیقت ایسے ہے؟ اس پہ تفصیل ہے. توجہ فرمائیے. میں بار بار اپنے اللہ سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ میں کمزور کم فہم بھٹک نہ جاؤں، ٹھیک بات کہوں اور ٹھیک بات پہنچاؤں. یہ بات اس طرح عام نہیں ہے. یہ زمین کس کی ہے؟ جب زمین اس کی ہے تو جس کی زمین ہے اس پر قانون کس کا ہونا چاہیے؟ جب چیز مالک کی تو غیر مالک کا اس میں کیا حق ہے؟ جتنی چاہیں اب
بات کو اچھی طرح حقیقت کی صورت میں لانے کے لیے یہ جو بڑی قوتیں ہیں اجازت دیتی ہیں چھوٹی سلطنتوں کے کہ وہ اپنی مرضی کا نظام اپنی ریاستوں میں چلا پائے. انا للہ و انا الیہ، بڑے زور شور سے مغربی دنیا کو راضی کرنے کے لیے یہ ثابت کرتے ہیں نہیں، اسلام طاقت سے تلوار سے نہیں پھیلا. اللہ تجھے ہدایت دے جن سے بات کر رہا ہے ان کا دستور کیا ہے. افغانستان نے ان کا کیا کھایا تھا؟ افغانستان نے ان کا کیا کھایا تھا؟ کیا چھینا تھا؟ کیا ان کے باپ دادا کو قتل کیا تھا؟ کس جرم کی سزا؟ ان کی مرضی کے مطابق اپنے ملک میں وہ نہیں چلنا چاہتے. عراق اس ان کا کیا تعلق تھا؟ کہاں عراق، کہاں وہ پاکستان. اس میں ایٹم بم بنانا ان کو پسند ہے. اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا. ہمارے نظام، کون سا نظام؟ اب مجھے بتائیے کون سا اس سے مستثنا ہے؟ ہماری کون سی بات ان کو پسند ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس کو سر انجام دیں؟ اور میرے گمان کے جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اسلام آباد میں زیادہ ہیں پڑھے لکھے، اور پھر اس مجلس میں ماشاءاللہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہیں، کاروباری ہیں. جتنے زیادہ پڑھے لکھے اور دنیا سے آگاہ ہیں وہ ان کی زیادتیوں سے اتنا آگاہ ہے کہ نہیں؟ کہیں کو کمی ہے؟ کم و بیش 200 سال تک فرنگی ہمیں کس جرم کی سزا دیتے رہے. ہم نے ان کا کوئی بڑا مارا تھا؟ چوئی صاحب آپ بہت زیادہ ماشاءاللہ باخبر. کوئی ہم نے ان کا بڑا باپ دادا مارا تھا؟ یا ان کا کوئی جزیرہ چھینا تھا؟ یا ان کی عورتوں کو چھیڑا تھا؟ کیوں انہوں نے ہم پر 200 سال کم و بیش؟ اور یہ گندی تاریخ ہے کہ انہوں نے یہاں کیا کیا. دیکھو کون ہے، ایسے لگا جیسے کوئی بندہ باہر نکلتا ہے پھر داخل ہوا ہے. باہر کھڑے ہو کے دیکھ. عبدالقدیر صاحب ذرا آپ ساتھ جاؤ، مانیٹر آپ نے کرنا ہے. دیکھیں کیا ہے، کیوں کیا. دنیا میں فلسفہ صدیوں سے یہ چل رہا ہے، صدیوں سے نہیں ہزاروں سال سے چل رہا ہے. بیٹا اس طرف، رائٹ کی طرف، خیمے کی طرف آواز دے کے پوچھو کوئی آیا تھا نہیں اندر. عبدالقدیر صاحب عورتوں کے خیمے کی طرف. بیٹیوں کو اندر داخل تو نہیں ہوا؟ چھوٹا جا بیٹا، سائنس جا، چھوٹے سائنس نہیں. آ جاؤ پھر، آ جاؤ، بس اتنی بات ہے. مجھے خدشہ. مصطفیٰ آ جاؤ. ہزاروں سال سے قانون یہی چلا رہے ہیں طاقتور، کہ جب طاقت ہمارے پاس ہے تو اپنے اپنے گھروں میں، یہاں تک کہ بچے جنم کرنے میں ہمارے قانون پہ چلا. یہی ہے یہ کچھ اور ہے؟ تو ان کے ہی ہم ثابت کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں. خواہ ان کے سامنے اپنے آپ کو اسلام کی ایک حقیقت سے اپنی جہالت یا بے یقینی کی وجہ سے محروم کرتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں. کس کے سامنے سوال پیش کریں؟ زمین والوں کی مرضی چلانے کے لیے
وہ آخری حد تک جائیں تو عرش والے کا نظام چلانے کے لیے نہ جائے کہیں. یہ کہاں کی بات ہے؟ عرش والا بڑا یا زمین والے بڑے؟ زمین والوں کا قاعدہ یہ ہے، زمین والے جو قانون بنائیں گے اس میں اپنا خیال پہلے رکھیں. قاعدہ یہ کیوں سب یہی کہہ دیں کہ خالق وہ بے نیاز ہیں، ہر بات میں مخلوق کی مصلحت کا خیال. کوئی چیز لے لیجیے، کوئی چیز لے لیجیے، کس کے فائدے کے لیے؟ بطور مثال آج میں اپنے خیال میں بہت پڑھے لکھے فزیوتھراپسٹ کے ساتھ پڑھا لکھا، صرف یہ نہیں کہ وہ کوئی ایک نرس ٹائپ تھا، میری نرس نہیں، تعلیم یافتہ. وہ کہہ رہا تھا نماز میں اتنا کچھ ہے. میں نے کہا جی علمی طور پر ثابت شدہ یا ویسے نہیں؟ کہتا ثابت شدہ. خالق کا نظام وہ ہے جس میں ہر چیز میں مخلوق کی مصلحت، اس کو نافذ کرنے کے لیے قوت کا استعمال وہ برا ہوا، اور مخلوق کا نظام جس میں مصلحت نظام والے کی ہے وہ بالکل درست ہوا. سماعت فرما لیجیے، اللہ پاک مجھے غلطی سے اب یہی بات ایک دیکھیں، سلیمان علیہ السلام نے جو کیا غلط تھا یا ٹھیک تھا؟ بولتے نہیں. اللہ کے نبی غلط بات کرتے ہیں، وہی الہی سے نظام چلاتے ہیں، اور پھر اللہ کریم نے قرآن پاک میں بیان کیا اور بغیر کسی تنقید کے بیان کیا. اسلامی سلطنت ہے تو انہوں نے ان پر رب العالمین کی بادشاہی کو نافذ کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ نہ دیا. اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے انہوں نے کہا کہ اگر تم سیدھے ہو کے نہ آئے تو میں پھر ایسا لشکر لاؤں گا جس کا توڑ تمہارے پاس کوئی نہیں. نرمی بتلا مجھے کہاں ہے. ہاں اپنی مرضی سے الفاظ کا ترجمہ کر لیجیے تو آپ جو چاہے اس کو کر سکتے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام کا نمونہ غلط نہیں، بہترین، دی بیسٹ. اصل بات کیا ہے توجہ فرمائیے. غیر مسلم دو قسم کے ہیں. اب آپ جی توجہ کرو بیٹا، پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے غالباً. غیر مسلم دو طرح کے ہیں، ایک ہے اہل کتاب اور وہ لوگ جو ان کی طرح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں کو اہل کتاب کی طرح قرار دیا ہے کہ اسلامی ریاست میں جو معاملہ یہودیوں نصرانیوں سے کیا جائے گا وہی معاملہ مجوسیوں سے، یہ ثابت شدہ بات. دوسری قسم ہے مشرک لا دین. دونوں کے لیے اسلام میں جدا جدا قاعدہ ہے. جو اہل کتاب اور ان سے ملتے جلتے ہیں ان کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست ان کو 3 باتیں پیش کریں گی. پہلی بات، مسلمان ہو جاؤ. جب تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں. تمہارا مال، تمہارا ملک، تمہاری ہر چیز تمہاری ہوئی. ہمیں تم سے کچھ سروکار نہیں، تمہاری کوئی چیز ہمیں نہیں چاہیے. مسلمان ہو، کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرو، ہم آگے جا رہے ہیں. اور جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ صرف نظریاتی نہیں، اسلامی لشکروں نے ایسے ہی کیا. اور انہوں نے ایسے نہیں کیا اپنی مرضی سے، بلکہ تعلیمات نبویہ،
تعلیمات خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد آنے والے اللہ والے جو حکمران تھے ان کی پالیسی یہی تھی. بات واضح ہو رہی؟ وہ لوگ جو اہل کتاب یا اہل کتاب سے مشابہت نہ رکھتے تھے ان کے لیے دو آپشن ہیں، یا مسلمان ہو جاؤ. ان کے لیے تین آپشن. نمبر 1 مسلمان ہو جاؤ، نہیں ہونا نہ ہو، جزیہ دو اور اسلامی ریاست کے تابعدار بن جاؤ. کوئی پابندی نہیں، اپنے عیسائیت کے مطابق، یہودیت کے مطابق، مجوسیت کے مطابق اپنی عبادات سر انجام، لیکن اسلامی ریاست کے تابعدار ہو جاؤ. اور سال میں ایک مقررہ رقم اسلامی ریاست کو ادا کرو، جو اس بات کا سمبل ہوگا کہ یہ اسلامی ریاست کے نظام کا پابند ہے. مسلمانوں سے جیسے زکوٰۃ لی جاتی ہے ان سے زکوٰۃ نہیں، ان سے جزیہ لیا جائے. اور اگر یہ دونوں باتیں پسند نہیں تو پھر جہاد کے لیے تیار ہو. یہی دستور مبارک تھا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور یہی طریقہ مبارکہ تھا خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں، اور اسی طریقہ پر اللہ والے خلفاء جب تک ان کی خلافتیں رہیں عمل کرتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں جی نہیں، اب یہ ساری جو ثابت چیزیں ہیں ان کو کس سمندر میں پھینکیں؟ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، نہ خلفاء راشدین کو پتا تھا، نہ دیگر اللہ والے خلفاء کو پتا تھا، نہ کتاب کو پتا تھا، نہ سنت. یہ آئے نئے سرے سے سمجھانے والے. ان کو پتا ہے یا کتاب و سنت کی بات ہے؟ اور بڑے اسلام کے خیر خواہ بنتے ہیں. یہ ہے چیمپئن، اسلام کے لیے بہت بڑا دفاع کرنے والا. کیا وہ دفاع ٹھیک ہے جو اصل بات ہی کو ختم کر دے؟ آپ کا کسی سے جھگڑا ہے کہ یہ موبائل آپ کا ہے، اب آیا آپ کا بڑا سپورٹر، چیف سپورٹر، اور پہلے سے موبائل دشمن کو دے کے کہتا ہے کہ میں ہوں چیف سپورٹر، یہ اس کی سپورٹ خاک میں جائے. چوہی صاحب وہ ہے فائدہ ہے. جب اسلام ہی کی بات کو چھوڑا تو چیف سپورٹر کس چیز کا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کمال کر دیا، کمال کر دیا، اسلام کی بات کیا، دل ٹھنڈا ہو. کس پر ٹھنڈا ہوا ہے؟ اسلام کو تو ذبح کر کے آگے چل رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرے لوگ وہ ہیں جن کے یہ دو اختیارات ہیں، دو آپشنز ہیں، یا مسلمان ہو جاؤ یا جہاد. تیسرا کوئی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک جو جزیرۃ العرب تھے ان کے ساتھ یہی طریقہ اختیار. اب سنیے حدیث شریف، امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے لوگوں سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ کیا کریں، آپ کی زبان میں ون آف دا ٹو، یا گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، مگر اسلام کے حق کی وجہ سے. یعنی کسی نے بدکاری کی، شادی شدہ نے، یا کسی کو اس کی وجہ سے اگر
اس پہ بات آئے تو الگ، وگرنہ یہ 3 کام کرنے سے: نمبر 1 توحید اور رسالت کی گواہی، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور ان تینوں کے بعد کیا ہے؟ اس کی جان مال محفوظ، اسلامی ریاست اس سے تعرض بولو نہیں کرے. اور اگر اس نے کوئی اور کام خراب کیا، کسی کو قتل کیا، بدکاری کی، شادی، تو وہ الگ بات. اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ پہلے کیا کہا؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کس بات کا؟ بولتے جنگ کرنا. یہاں ابھی باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ سبق میں، لیکن ایک بات نوٹ کریں. اب کوئی مسجد کے امام صاحب، کوئی دینی جماعت، نیم دینی نیم سیاسی جماعت، سیاسی اٹھ کے کہے چلو جنگ کرو امریکہ سے، نہیں، یہ نہیں ہے. یہ اختیار علماء کا 100% احترام کے باوجود ان کا کام نہیں ہے. جماعت بنائیں، پگڑیاں باندھیں یا چوگے پہنے یا کچھ کریں، اوکے چلو نہ، اس طرح تو خراب ہوگی امت. اور نہ ہی اسلامی ریاست پابندہ کہ فوراً یہ شروع کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ شریف میں رہے، جنگ کی. 2 باتیں تفصیل انشاءاللہ کچھ اللہ توفیق. یہ اسلامی ریاست بھی ہر وقت کرنے کی پابند نہیں. اس کا مقصد اسلامی ریاست کا کچھ عمر نکالنا نہیں. جب قوت حالات سازگار، اچھی طرح سنیں، بہت جوشیلے لوگ اس بات کو ابھار کے اپنے اس کے بعد میں کچھ نہیں کہتا. علماء کا کام نہیں، اسلامی ریاست کا کام. اور اسلامی ریاست بھی ہر وقت، چوئی صاحب جی، ہر وقت پابند نہیں. کب پابند ہے؟ جب قوت، مناسب قوت ہو، اور وہ بھی اسلامی ریاست بھی یہ نہیں کہ کسی ڈکٹیٹر نہیں، علم والے، حالات کو جاننے والے، ان کی لمبی سوچ بچار کے بعد. ہمارے اسلام میں کچی باتیں نہیں، جوش کے نام پہ خودکشی نہیں. انشاءاللہ اسی حوالے سے اللہ توفیق دے. کچھ مزید ٹوٹی پھوٹی گزارشات آئندہ سبق میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی.